قرآن پاک پکڑ قرآن پاک آج کی گفتگو میں سورہ ملک کی ابتدائی آیات کی روشنی میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب القدس مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کا معمول رکھے گا، اس کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنائے گا، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک نے اس صورت کو شان عطا فرمائی ہے، خاصیت عطا فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ برکتوں کی مالک ہے وہ ہستی کہ جس کے ہاتھ میں ساری سلطنت ہے اور سارا اقتدار اور تمام جہانوں کی مملکت ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہے وہ بے شمار برکتوں کا مالک ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور کوئی کام بھی کوئی امر بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ اس کے اقتدار کے مکمل ہونے کی علامت ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کسی کا پابند نہیں، کسی کے تحت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے اور ہر کام کے کرنے پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے جب اس کی وضاحت شروع فرمائی تو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ میری قدرت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ میں نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت کا بھی خالق ہوں اور زندگی کا بھی خالق، عدم سے وجود میں لانے والا بھی ہوں اور پھر موجود کو معدوم کرنے والا بھی ہوں۔ یہ دونوں میری شانیں ہیں اور میری قدرت میں داخل ہیں۔ آگے مولا نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا، تو فرمایا کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں آزماؤں،
پرکھوں، جانچ کروں، پڑتال کروں کہ ایتکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون سا ہے۔ یہ مقصد حیات ہے، لیبلوکم ایتکم احسن عملا۔ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ زندگی کو پا کر کون شخص ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، جو حسن عمل رکھتا ہے اور اچھے کاموں میں زندگی سرر کرتا ہے۔ بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب ہے، وہ اور غفور بخشنے والا ہے۔ وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے دو صفات کا انتخاب فرمایا کہ میں عزیز بھی ہوں، عزیز کا معنی غالب، اور میں غفور بھی ہوں، غفور کا معنی ہے بولیے بخشنے والا۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سارے تو اس معیار کے پورے نہیں اتریں گے، کچھ کے اعمال برے ہوں گے، اور پھر جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان میں کچھ ادنا ہوں گے، کچھ اعلیٰ ہوں گے، کچھ ان سے بھی اعلیٰ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو مولا کے لیے باعث فخر ہوں گے، وہ چند ہوں گے، کیونکہ اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو آزمائش ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اچھا عمل کرنا، اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں، بہت سی، اور سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، نفس ہے جو شیطان کے اثرات کو قبول کر کے انسان کو بہکاتا ہے۔ اب مولا نے فرمایا کہ میں آزما رہا ہوں کہ کون مقابلہ کرتا ہے اور کون ہمت سے کام لیتا ہے، کون حوصلہ کرتا ہے، اور کون میری رضا کو، نفس کی رضا پہ فوقیت دے کر حسن عمل کو زندگی کا حصہ بناتا ہے اور بد عملی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب انسان کے لیے ایک بڑا کڑا وقت تھا کہ میں تو آزمائش میں ہوں، کہیں نہ کہیں پھسل جاؤں گا، بہت جاؤں گا، غلطی کا شکار ہو جاؤں گا۔ تو مولا نے یہاں دو صفات کو بیان کر دیا، کہا کہ بندے پریشان نہیں ہونا، تم جیسا بھی ہوگا ہے تو میرا ہی نا، اور میں تیرا ہوں، تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، جو ہوں گے نا حسن عمل والے، ہمت والے اور حوصلے والے، ان کے لیے میں عزیز ہوں، ان کے لیے میں عزیز ہوں، خود بھی غالب ہوں، ان کو بھی غالب کروں گا، ان کو بھی غالب کروں، اور جو ذرا کمزور رہ جائیں گے ان کے لیے میں غفور ہوں، ان کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ وہ عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، آنسو بہائیں گے، میری بارگاہ میں دامن پھیلائیں گے، تو میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ دو صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی اور دونوں کو تسلی دے دی، اعلیٰ لوگوں کو بھی اور ادنا کو بھی۔ فرمایا جو حسن عمل والے ہوں گے ان کے لیے میں کیا ہوں؟ عزیز ہوں۔ بولیے عزیز ہوں، عزیز کا معنی غالب، اور جو پھسل جائیں گے ان کے لیے میں غفور ہوں، بخشنے والا ہوں۔ یہاں اس حدیث کو سن لیجیے کہ جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے کہا کہ مولا میں بھی کسی بندے کو چھوڑوں گا نہیں، اغوا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ جو اس نے وعدہ کر لیا،
اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے اس کو سامنے رکھے. اس نے کہا کہ میں کسی کو چھوڑوں گا. اب دیکھیں ہمارا بھی عقیدہ ہے اور شیطان بھی جانتا ہے کہ نبی کبھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آیا. اس لیے کہ شیطان نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مولا کسی کو نہیں چھوڑوں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے نا ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا. اس کا اظہار شیطان نے اسی وقت کر دیا تھا. اب شیطان کو بھی خبر ہے کہ نبی میرے داؤ میں نہیں آئے گا، یہ تو ہے ہی نبی، اور یہ مخلصین کے گروہ میں اعلیٰ طبقہ ہیں. مخلصین کے گروہ میں تو یہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے. مگر وہ اپنے مشن میں کتنا مخلص، اپنے اور کتنا پکا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی بہکانے کے لیے 3 دفعہ آیا. جب آپ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو 3 دفعہ کس نے بہکایا؟ اب اسے یقین تھا کہ یہ میرے بہکاوے میں، مگر وہ اپنا مشن ڈنک مارنے کی پوری کوشش کی. اس لیے کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ شیطان بنا ہے شطن سے، اور شطن کا معنی ہے دور کر. تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے فن میں اتنا ماہر ہے، اتنا ماہر ہے کہ جو خدا ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، بولیے شہرک سے بھی قریب ہے. یہ شیطان اپنے فن کا اتنا بڑا ماہر ہے کہ انسان کو اس قریب ترین خدا سے بھی دور کر دیتا ہے. اس لیے اس کا نام پڑ گیا شیطان، یعنی دور کرنے. کس کو؟ انسان کو اللہ سے، بولیے انسان کو اللہ سے دور کرنے والا. تو اب یہ شیطان کی شیطنت ہے کہ وہ نبی کو بھی چھوڑ اپنی کوشش کر رہا ہے اپنی فطرت پہ قائم ہے کہ میں نے ہر حال میں انسان کو. حضرت ابراہیم نے اسے کیا مارا؟ 3 دفعہ کیا ماری؟ کنکریاں ماری، رجم کیا. رجم کا معنی ہے پتھر مارنا، سنساری کرنا. تو شیطان نے اصل میں کہا تھا کہ مولا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. تو مولا نے کہا میں نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، میں نے تیرے اس حربے کو ناکام کرنے کا بھی میں نے منصوبہ. تو شیطان نے پوچھا کہ مولا کو منصوبہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب تو میرے کسی بندے کو گمراہ کرے گا اس سے گناہ کروائے گا، بدیاں کروائے گا، اچک لے گا اسے، پھر وہ بے شمار گناہ کرنے کے بعد جب ایک دفعہ میری بارگاہ میں آ کے آنسو بہائے گا نا تو میں اس کے سارے گناہوں کو بخشوں گا. جہاں سے تو نے اسے اٹھایا تھا نا اغوا کرنے کے لیے، میں سارے گناہوں کو بخشنے کے بعد اسی مقام پہ انسان کو لے آؤں گا. اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ وہ العزیز الغفور، کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کر رہا ہے. کیا اچھا عمل؟ بولیے اچھا عمل. وہ العزیز الغفور، 2 صفات آ گئی. جو اچھا عمل کرے گا اس کے لیے میں عزیز ہوں، غالب ہوں. جو اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کا ساتھ ہوں گا اور میں اسے نفس پہ غالب کروں گا، شیطان پہ غالب. مگر شرط کیا ہے کہ ہمت مردہ، ہمت انہیں کرنی ہے، اور جس کے لیے جس کی رضا کے لیے ہمت کر رہا ہے نا وہ سارے جہان پہ غالب ہے. تو وہ تجھے بھی غالب. تو بولیے ابراہیم کو اس نے غالب کیا کہ نہیں کیا؟ بولے. اور کربلا میں حسین کو غالب کیا کہ نہیں؟ ہر دور میں جس انسان نے بھی باطل سے ٹکر لی ہے کمزور ہونے کے باوجود اللہ نے اسے غالب کیا ہے. تو فرمایا بندے حسن عمل کا ارادہ تو کر، نیت تو کر، ہمت تو باندھ، قدم تو اٹھا، میں بھی غالب ہوں اور میں اپنے بندے کو بھی غالب کر کے دکھاؤں گا. الغفور، اور جو کمزور ہمت والے ہیں
ہمت نہیں کر پاتے، شیطان کے ڈر سے میں آ جاتے ہیں، تو کوئی نہیں، میں جہاں غالب ہوں وہاں میں بخشن ہار بھی ہوں، بخشنے والا بھی ہوں۔ جو اچھے عمل والے ہوں گے نا، جو ان کی ہر رات شب برات ہوگی، یاد رکھیں، ان کی ہر رات شب برات ہوگی اور ہر رات شب قدر ہوگی، اور جو نکمے ہیں نا وہ بھی محروم نہیں رہیں گے، ان کے لیے میں رمضان کی 27ویں رات کو شب قدر بنا دوں، ان کے لیے میں شعبان کی 15ویں رات کو شب برات بنا دوں گا، وہ ان راتوں میں آ جائیں انہیں معاف کر دوں گا، اور جو حسن عمل والے ہیں وہ جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے وہاں وہاں برکتوں کا چھڑکاؤ ہوتا چلا جائے گا۔ تو مولا فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، تو مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا بولیے، تم میں سے اب یاد رکھیں، جس نے عمل اچھا کر لیا، عمل اس نے مقصد حیات کو پا لیا، اس نے مقصد حیات کو پا لیا۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بخشے جائیں گے نا، گزارا ان کا بھی ہو جائے گا، گزارا، اور جنت میں وہ بھی چلے جائیں گے، سزا بھگت کے جائیں یا پہلے چلے جائیں، جو ان کی قسمت میں ہے۔ مگر یاد رکھیں، ایسے لوگ فخر کا باعث نہیں بنتے، ہیرو نہیں بنتے، ناز کا باعث نہیں بنتے۔ گناہ گاروں کو مولا بخش دے گا، جاؤ تم میرے بندے ہو، میں خدا ہوں، تمہیں بخش دیا ہے۔ مگر جو حسن عمل والے ہوں گے نا، ان پہ مولا فخر کرے گا، ان پہ مولا، اور حسن اعمال والوں میں پھر جو سب کا سرتاج ہے وہ آمنہ کا لال، وہ آمنہ کا، اس لیے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ مولا کہیں پہ فرماتا ہے کہ سارے جہانوں کا رب ہوں، سارے، اور کہیں فرماتا ہے محمد ہے تیرا رب۔ قرآن میں دونوں آتا ہے، کہیں فرمایا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اور کہیں فرمایا کہ محمد میں۔ اب یہ کیوں کہا؟ تو جملہ یاد رکھیے گا، جب وہ کہتا ہے نا میں سارے جہانوں کا رب ہوں، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کا، اور جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں محمد کا رب ہوں، تو یہ اس کا فخر ہے، یہ اس کا، اسے سارے جہانوں کے بنانا یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کا فخر نہیں ہے۔ فخر اگر اسے ہے تو محمد کے بنائے جاتے ہیں، کہ جس کا نام ہی رکھ دیا محمد، کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب اگلی آئے، مولا فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اس لیے بنائی کہ پرکھ، کیا، اور پرکھنا، یہ کیا کہتے ہیں، وہ پھولوں کی سیٹ پہ لیٹنا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ پھولوں کی سیٹ پہ لیٹنے سے امتحان، آزمائش کے لیے کانٹوں کی سیٹ پہ لیٹنا پڑتا ہے، اور تکلیفوں کو برداشت، اس لیے ان اللہ مع الصابرین، میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا کہ مولا جس پہ راضی ہوتا ہے اسے تکلیف میں ڈالتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، تاکہ یہ صبر کرے، کوشش کرے، محنت کرے، پھر میں اس کا درجہ بڑھا دوں، اس کی شان کو بڑھا دوں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جس سے مولا راضی ہوتا ہے اسے محنت کرنے کی توفیق دیتا ہے، یاد رکھیں، جس سے مولا اسے محنت کی توفیق دیتا ہے، مشقت کی توفیق دیتا ہے، مجاہدوں اور مراقبوں سے محبت پیدا کرتا ہے، پھر اسے مزہ سونے میں نہیں آتا، پھر اسے مزہ خون پسینہ بہانے میں آتا ہے، اور پھر مولا کیا کرتا ہے، اسے محنت کے عمل سے گزار کے اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ اب آگے مولا نے فرمایا کہ میں وہ ہوں الذی خلق سبع سماوات طباقا،
میں نے کہا کہ بھئی زندگی اس لیے بنائی کہ تمہارا عمل کیا ہو، بولے کہ کیوں اچھا ہو، کیوں؟ فرمایا کہ الذی، میں وہ ہوں جس نے 7 آسمانوں کو تہ در تہ پیدا کیا۔ کتنے؟ یہاں زمین کا ابھی ذکر، اب یہاں دیکھیں کہ مولا انسان کی نظر کس طرح بلند کر رہا ہے۔ آگے جو آیت آگے میں پڑھنا، انسان کی نظر کو کیسے بلند کر رہا ہے اور انسان کے ویژن کو کیسے وسیع کر رہا ہے، اور اس کے مشاہدے اور مطالعے میں کن کن دنیاؤں کو لا رہا ہے۔ فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے صرف زمین پہ تو رہتا ہی ہے، اس کو تو نے دیکھنا ہی دیکھنا، تیری ساری زندگی کا دار و مدار زمین کے معاملات پہ ہے، مگر اٹھ، تیری نگاہ کو ہم نے بڑا وسیع بنایا۔ تو میں وہ ہوں کہ جس نے ایک آسمان نہیں، کیا 7 آسمانوں کو بنایا۔ پہلا آسمان ہی بڑی بلندی پہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کل 7 بنائے۔ اب وہ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، وہ فرماتا ہے 7 آسمانوں کو دیکھ، تو بولی یہ نگاہ کو بلند کیا کہ نہیں؟ بولے میں 7 آسمانوں کو دیکھ، تو کسی مقام پہ بھی تفاوت نہیں دیکھے گا۔ میں نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمانوں کی دنیا میں کہیں بھی تجھے نقص نظر نہیں آئے گا، عیب نظر نہیں آئے، کسی قسم کی خامی نظر۔ تو جس کا تو بندہ ہے نا، ذرا اس کی شان بھی دیکھ، پھر سمجھ کہ تیرا فرض کیا ہے اور تیری ذمہ داری کیا ہے۔ جس کے بنائی ہوئی کائنات میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ آسمان ہے، دیگر مخلوقات ہیں، ان میں کوئی، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو جو مولا باقی کائنات میں کسی مقام پہ عیب نہیں چھوڑ رہا، عیب، تو پھر انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس کر، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے تجھے عیبوں سے کتنا پاک ہونا چاہیے، تجھے خامیوں سے کتنا پاک ہونا چاہیے۔ حسن عمل، دیکھیں پہلے فرمایا کہ تو رحمان کی مخلوق میں کہیں عیب، فرمایا فقر البصر، پھر نگاہ ڈال، دوسری بار کہا پھر دوبارہ پھر دیکھ، ہر طرح میں فطور، کوئی فطور نظر آ رہا ہے، کوئی فطور نظر آ رہی ہے۔ اب مولا انسان سے پوچھنا، پہلے کہا کہ ما تری من فی خلق الرحمن من تفاوت، خدا کی مخلوق میں تجھے کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا، پھر کہا پھر دیکھ، تجھے شک رہ جائے گا نا، تو شک کو دور کر، پھر نظر ڈال، ہل تری من فطور، کوئی عیب نظر آ رہا ہے؟ آگے کیا فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، میرے بندے ایک بار پھر دیکھ، پہلے کتنی بار؟ اب تیسری بار، ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار پھر دیکھ لے، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظر ناکام لوٹ آئے گی اور تجھے میری مخلوق میں کہیں بھی کوئی نہیں آئے گا، کہیں بھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ آپ اتنا ہی دیکھ رہے ہیں، سائنس کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سائنس نے یا کسی سائنسدان نے آج تک کسی مقام پہ یہ کہہ دیا ہو کہ یار ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے، یہ قرآن کی تائید ہو رہی ہے، بولے نا، کسی محقق نے، کسی سائنسدان نے، کسی مشاہدہ کرنے والے نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ایسا ہے تو ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ نے ہر شے کو عیب سے پاک بنایا ہے، اور وہ جیسی ہے نا وہی انسان کو مسحور کر رہے ہیں۔ انسان وہیں پہ حیرت میں پڑا ہوا ہے کہ مولا کی مخلوق کتنی حسین ہے۔ کتنی بار مولا نے کہا دیکھو، بولے
کیا کہا کہ کیا دیکھو میری مخلوق میں کوئی. اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ. مولا نے چیلنج کیا مولا نے کہ میری مخلوق میں کوئی. اب ذرا حاضر دماغ رہیں، عظمت مصطفیٰ آ رہی ہے. مولا نے 3 بار کہا کہ 7 آسمان میں نے پیدا کیے، 7 آسمانوں کا مطالعہ کرو اور بتاؤ میرے 7 آسمانوں میں کہیں کوئی عیب تو ہو. ابھی کمال کی بات نہیں کی، کہاں کوئی عیب ہی نکالتا، کوئی عیب ہی نکالتا. میرا 7 آسمان بنانا بھی بڑا کمال ہے، اور پھر اس کا عیبوں سے پاک ہونا اس سے بھی بڑا کمال، اس سے بھی بڑا کمال ہے. تو کہا کوئی عیب نکال کے دکھاؤ. یہاں مولا نے بتا دیا کہ پھر میرا کامل بندہ بھی وہ ہوگا، میرا لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے نا کہ میں آزماؤں کہ اچھے عمل والا. تو پھر میرا کامل بندہ بھی وہی ہوگا جو ہر عیب سے پاک ہوگا. اگر میری مخلوق ہر عیب سے تو پھر جو اشرف المخلوقات ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے، اس کا کہ وہ ہر عیب سے اشرف المخلوقات جو ہوئی. جب ادنا مخلوقات ہر عیب سے، تو جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کے لیے میں نے سارے جہان کو بنایا ہے اس کا تو پھر عیب سے پاک ہونا زیادہ ضروری ہے. اور یہ مقام مکمل ہوا ہے تو بنا کے لا دی. وہی واقعہ جب آپ کو یاد ہے کہ جب حضور 40 برس کے ہوئے، کتنے؟ تو پھر حضور نے سارے مکے کو جمع کیا اور نعرہ لگایا کہ لا الہ محمد. مکے والوں نے کیا کہا کہ اے محمد تیرا خدا نظر تو آتا ہی نہیں، کیسے مانے؟ کوئی دلیل دکھا. تو حضور نے اس موقع پہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی، بلکہ میں کہوں گا مولا کی سنت پہ عمل کر کے دکھایا. مولا کی سنت کیا ہے کہ 7 آسمان پیدا کیے، کوئی بولو نا کوئی. اب آ گیا آمنہ کرا. مکے والوں نے کہا کہ اے محمد تیرے خدا پہ کوئی دلیل ہے؟ تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا، آؤ مجھ سے دلیل مانگتے ہو نا تو محمد کی 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب تو نکال کے دکھاتا. تو بولو پھر اب بندہ مولا کا عکس بنا کے نہ بنا، عکس کامل بنا کے نہ بنا، مظہر کامل بنا کے نہ بنا، جلوہ کامل بنا کے نہ بنا. تو پھر امام احمد رضا نہ کہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے مل گئے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہ اصل ہے، یہ اس کا جلوہ ہے. جو انداز بیان اسی کا ہے، وہی انداز بیان. وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے 7 بنائے ہوئے 7 آسمانوں میں کوئی عیب نکال کے دکھاؤ، اور آمنہ کا لال فرما رہا ہے میری 40 برس کی زندگی میں کوئی. تو پھر مولا نے کہا ہوگا کہ سوریا لیبلوکم ایکم احسن عملا. آج میرا جو مقصد حیات تھا نا تیری شکل میں پورا ہو گیا کہ یہ تیرے دشمن ہو کے بھی تیری ذات میں کوئی عیب. مولا نے یہاں بھی 3 بار کہا تھا. کتنی بار؟ 3 بار. کفار نے قرآن پہ اعتراض کیا تھا، اس پہ تو وہاں بھی مولا نے وہاں بھی 3 چیلنج کیے تھے. کتنے؟ 3. پہلے فرمایا اس قرآن کی مثل بنا کے لے آؤ. اس قرآن کی نہیں لا سکے، پھر کہا اس کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. نہیں لا سکے، فرمایا اس کی ایک آیت بنا کے لے آؤ. کتنی بار کہا؟ اور یہاں پہ کتنی بار کہا؟ اور جب سونے نے کہا نا کہ میرے اندر کوئی، تو پھر ساری باریاں ختم ہو گئی. پھر اب بولی ہے کہ پھر اب مولا مصطفیٰ کو بنانے پہ صرف تعارف کروائے گا یا فخر کرے گا؟ بولے نا.
تو سارے جہانوں کا رب ہونا یہ مولا کا تعارف ہے اور محمد کا رب ہونا یہ مولا کا اور پھر اس کا غلام ہونا یہ ہمارا ہونا، اس کی امت میں ہونا بولے یہ ہمارا فخر ہے، اس کی امت میں ہونا یہ ہمارا فخر ہے۔ آگے بس ایک واحد حکومت کر رہا ہوں، آگے مولا فرماتا ہے، پہلے کہا نا کہ کوئی عیب نکال کے دکھاؤ، کوئی 3 بار کہہ دیا، آگے فرمایا دیکھیں کسی شے کی خوبصورتی کا آغاز، یہ پہلے قاعدہ سمجھ لیں، کسی شے کی آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ہر عیب سے، جہاں سے خوبصورتی کا اور خوبصورتی کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے کہ اس شے کو عیبوں سے پاک بھی کیا جائے اور پھر سجایا بھی جائے، پھر اس کی آرائش بھی، اس میں خوبصورتی، اس میں کشش پیدا کی جائے، یہاں پہ آ کے کسی شے کا حسن کیا ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ عیب سے، انسان اپنی صفائی کا آغاز کہاں سے کرتا ہے کہ گند کو دھوتا ہے، میل کو اچھی طرح نہا لیا صابن کے ساتھ، تو یہ حسن کا خوبصورتی کا، پھر اچھے کپڑے پہنے، ڈیزائن دار کپڑے پہنے، پھر خوشبو لگائی، پھر کریم لگائی، پھر تیل لگایا، ہے نا، اب کیا ہو گیا حسن، بولے نا مکمل ہو گیا۔ تو حسن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ شے عیب سے، اور مکمل کب ہوتا ہے جب اس کو سجا دیا جائے۔ مولا نے یہاں دونوں چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا 3 دفعہ فرمایا کہ کوئی عیب نکالو، کوئی بات طے ہو گئی کہ مولا کی مخلوق میں کوئی عیب نہیں۔ آگے مولا فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرا سونے کے لیے ضروری ہے، روشنی میں نیند، اب تو سائنس بھی کہتی ہے نا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں وہاں پہ کیا ہونا چاہیے، مولا نے کیا بنا دیا، اور پھر کہا کہ یہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے، اور دن وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنایا کام کرنے کے لیے، رات بنائی۔ اب رات کو اندھیرا ہو گیا، مگر مولا کا مزاج سجاوٹ والا ہے، یاد مولا کا مزاج آراستہ کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں بھی کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِد، جب بھی مسجد میں آؤ نا سج کے آیا کرو، مجھے سجا ہوا بندہ اچھا لگتا۔ اب رات میں اندھیرا چھا گیا، اگر آسمان کالا ہوتا، سیاہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مولا فرماتا ہے کہ نہیں، ہم نے رات کو بھی آسمان کو سجاوٹ کے بغیر نہیں چھوڑا، ہم نے رات کو بھی، یعنی ہم نے اندھیرے والا ماحول بھی سجا دیا، اس لیے کہ میں ہر شے کو، بولو نا، سجانے والا ہوں، میں ہر شے کو سجانے والا ہوں۔ اس لیے آقا فرمایا کرتے تھے بھی سرما لگا کے رکھا کرو، بھائی حضور تو نبی تھے نا، وہ تو نمازیں پڑھانے آئے تھے، سرما کیوں لگوا رہے ہیں، میں سر میں تیل لگا کے رکھا کرو اور خوشبو لگا کے رکھا کرو، اچھا لباس پہن کے رکھا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سجاوٹ بھی دین کا حصہ ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ مولا کو پسند ہے، مولا کو تو مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یہ لوگ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو آسمان ہے پہلا، اس کو ہم نے ستاروں سے سجا دیا۔ بولے اب اچھا لگتا ہے کہ نہیں، بولے نا، اب شہر والوں کو کیا پتا، یہاں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، کبھی باہر جا کے دیکھیں کسی گاؤں دیہات میں جہاں پہ آلودگی نہ ہو تو وہاں پہ دیکھیں کہ رات کو آسمان کتنا چمک رہا ہوتا اور ستارے کس طرح جھلملا رہے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے کہ ہم نے ان ستاروں سے دنیا کے آسمان کو سجا دیا، بولے سان فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہی ستاروں کے ذریعے ہم نے شیطانوں کو پتھر بھی مارے ہیں۔
शैतानों को एक ही अमल है, सजावट भी है और शैतानों के लिए संसारी भी है, शैतानों की पिटाई भी है। इसलिए मौला यहाँ ये पैगाम दे रहा है कि जब तक शैतान को संसार नहीं ना करोगे, सजावट नहीं आएगी, खूबसूरती बोले ना, खूबसूरती नहीं आएगी। इंसान सजता ही उस वक्त है कि जब वो बोले जब वो शैतान को संसार करता है, रद्द करता है, उसकी बात को कबूल अपने आप को शैतान के असरात से, तो फिर वो सज जाता है। अब आप इसी पे गौर कर लें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो पूरा अमल है, कभी आपने गौर किया? अरफात में ठहरना है एक दिन, मुज़दलिफ़ा में ठहरना है एक रात, ठीक है, कुर्बानी करनी है और कंकरियाँ मारनी है, कितनी दफ़ा बोले ना? 3 दफ़ा। बाकी सारे अमाल और कंकरियों का अमल पहले दिन, ईद वाले दिन, फिर अगले दिन, फिर 3 दिन ज़रूरी है। फिर जो 3 दिन के बाद भी वहाँ पे रहे तो वो चौथे दिन फिर मार के आएगा। और अगर 3 दिन मार के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले वहाँ से निकल जाए तो उसका हज मुकम्मल हो गया। तो कंकरियों का अमल कितनी बार रखना? बाकी सारे अमल और शैतान को संसार करना। क्या समझ में आया कि मौला को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? बोलो ना, शैतान को संसार करना, रद्द करना, दूर करना, दफा करना और शैतान पे गालिब आना। और मौला का वादा है वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, तू हिम्मत कर, तू मैं खुद भी गालिब हूँ, तुझे भी शैतान पे गालिब करके दिखाऊंगा। अब जिन लोग शैतान पे गालिब आए हैं ये भी इंसान ही थे ना, बोले कुछ जिन भूत तो फरिश्ते क्या थे? आदम की औलाद थे, होश पोश के इंसान थे, खाने पीने के मुताबिक थे, माओ के बेटे थे ना, सारे के सारे एक ही सिस्टम में थे। तो ये आगे क्यों निकल गए? इन्होंने शैतान पर बोलिए, इन्होंने इरादा किया, मौला ने इनके इरादे को मुकम्मल कर दिया, क्योंकि वहुवल अज़ीज़ुल। तो ज़िंदगी को पैदा करने का मकसद क्या है? बोले इब्राहीम पे मौला कितना खुश होगा, बोले कि जिसने उसने अमल की इंतहा कर दी। यही वजह है कि अल्लाह ने इब्राहीम की सुन्नत को कुर्बानी की शक्ल में क़यामत तक जिंदा कर दिया है। क़यामत तक जो भी शैतान पे गालिब होता है, मौला उसको अबदी और सरबदी हयात अता फरमा देता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस हमें ज़िंदगी में हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। वो